اور نمبر 4 درجے پر آتی ہے تحریر التنبیہ. تحریر التنبیہ جو عربی زبان پر مشہور کتاب ہے. اور نمبر 5 پر مجموع المہذب، جس کا ذکر آپ نے سنا. فقہ پر ایک کتاب لکھی گئی مجموع المہذب اس کا نام ہے، جو لگ بھگ 30-35 جلدوں میں مشتمل ہے. اور اس کے بعد اربعین نووی جس کی شرح ہم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو یہ ان کی مشہور کتابیں تھیں. اور اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ دمشق چھوڑ کر مکہ گئے. مکے میں انہوں نے حج کیا اور واپس آئے. تو مرنے سے 2 مہینے پہلے ان کے شاگرد جن کا نام ابن العطار ہے، جنہوں نے امام نووی کی زندگی لکھی ہے، جنہوں نے امام نووی کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے کہا کہ 2 مہینے پہلے، وفات سے 2 مہینے پہلے انہوں نے درس و تدریس چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مصروف ہو گئے. صرف اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور کثرت سے قبرستان جایا کرتے تھے، قبروں کی زیارت کرتے تھے. اپنے اساتذہ کی قبروں کی زیارت کرتے، جہاں پر ٹھہر کر بہت دیر تک روتے رہتے تھے، بہت دیر تک روتے رہتے تھے. اور اس کے بعد یہ اپنی آخری زندگی میں واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں. النوا جہاں ان کی پیدائش ہوئی وہاں چلے جاتے ہیں، وہیں وفات پاتے ہیں. اور جب وفات پا گئے تو لوگوں نے ان کی قبر کو گھٹ کرنا چاہا، اس پر گنبد باندھنا چاہا. امام سیوطی کہتے ہیں، امام نووی کی زندگی کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہوا ہے کہ جب لوگوں نے گنبد بننا چاہا تو لوگوں نے خواب میں امام نووی کو دیکھا کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ سنت کے خلاف کام ہے، ہرگز نہ کریں، یہ سنت کے خلاف ہے. قبروں کو گھٹ کرنا، اس پر گنبد بنانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں. قبر کو اسی حالت میں چھوڑ دی جائے. تو جنہوں نے بنا انہوں نے اسے ڈھا دیا اور قبر اسی حالت میں ہے. قبروں کو گھٹ کرنا اور اس پر گنبد بننا یہ ہمارے لوگوں کا کیا ہے؟ پرانا شیوا ہے. ایک آدمی کی عزت جب وہ زندہ رہتے ہرگز نہیں کرتے، قدر ہرگز نہیں کریں گے. جب وہ زندہ ہیں مرنے کے بعد قدر کریں گے، اور اتنی قدر کریں گے کہ ان کے ساتھ غلو کرنے سے بھی پرہیز نہیں کریں گے، یہاں تک کہ شرک بھی کر بیٹھیں گے. یہ جو آپ اجمیر کی درگاہ جو کافی مشہور ہے، اس کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب وہ وفات پائے، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ درگاہ بنی جائے. یہ درگاہ جو سارے ہندوستان میں مشہور ہے، ہندو پاک میں مشہور ہے، لوگ یہاں آ کر کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ اجمیر کی زیارت ہو جائے تو ایک حج کے مقابلہ ہے. نعوذ باللہ. جہاں جا کر ادھر زیارتیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہاں آنا برکت ہے. عزیز دوستو، یہ جو درگاہ بنی گئی 200 سال کے بعد بنی گئی. یہ جب زندہ تھے یہاں کچھ بھی نہیں تھا، اور جب یہ وفات پا گئے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، معمولی سی ان کی قبر تھی. بعد میں لوکل ایک امیر آیا جس کا نام تھا محمود. انہوں نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے پولیٹیکل ان کے جو افکار تھے، پولیٹکس تھا، لوگوں کو جمع کرنے کے لیے وہ صاحب نے سوچا کہ کیا کریں. اب یہاں معین الدین چشتی مشہور ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس قبر کی خدمت کریں گے. تو انہوں نے قبر کو ہٹ کیا، اوپر سے گنبد بنایا، عمارت بنائی. تو لوگوں نے کہا کہ محمود واقعی اچھے آدمی ہیں، ہے نا، انہیں ہم کو ان کی طرفداری کرنی ہے. تو لوگوں نے سپورٹ کیا انہیں. تو اس کے بعد اس علاقے کے امیر بنے. تو انہوں نے ادھر قبر گھٹ کی، ورنہ وہاں پر کوئی قبر تھی نہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ دمشق میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی قبر بھی گھٹ کی گئی ہے، کافی اونچی قبر باندھی گئی. اور لوگ یہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا، وہ فلان تھا، تو کہتے ہیں کہ ان کی قبر تو گھٹ کی گئی ہے. تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے، ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ایسا کیا ہے. بہرحال امام نووی کے تعلق سے مشہور ہے کہ جب قبر گھٹ کی گئی تو خواب میں جو لوگ کر رہے تھے ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے ڈانٹا، کہا کہ یہ مت کیجئے، یہ سنت کے خلاف ہے. تو لوگوں نے اسے چھوڑ دیا. تو یہ تھے امام نووی جنہوں نے یہ مشہور کتاب لکھی. اللہ رب العزت نے ان کے اندر اتنا اخلاص رکھا تھا جس کی بنیاد پر ان کی کتابیں ساری دنیا میں پھیل گئی، ساری دنیا پھیل گئی. دنیا میں کوئی ایسا مدرسہ نہیں، کوئی ایسا جامع نہیں، ایسی مسجد نہیں جہاں پر ان کی کتابوں کو نہیں پڑھی جاتی ہو. تو یہ اربع النووی اور یہ اس مؤلف کا مختصر تعارف.